الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، ان صفات کی بات ہو رہی تھی کہ جو جسم میں پائی جائیں، یہ صفات اس کو دنیا میں تو خیر سرفراز کرتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ اخروی اعتبار میں یہی صفات بنیادی سبب ہوتی ہیں انسان کی ابدی اور ازلی اور دائمی اور قائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے مال کے حقوق، نمازوں کی پابندی، خشیت الہی، ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ ان کی پاکیزگی بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی عزت نفس اور عفت کی حفاظت کریں گے۔ اور بات یاد رہے کہ قرآن کریم کی جتنے بھی فرمودات ہیں، ان میں جتنی بھی مرکزی صفات ہیں اہل ایمان کے لیے، پھر وہ مردوں کے لیے تخصیص نہیں ہوتی ہیں یا خواتین کے لیے، یہ انسانیت کے لیے ہوتی ہیں۔ اور انسان و انسانیت نام ہے ان دونوں صنف کا، مرد اور عورت کا۔ تو لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں گے۔ اور سب سے بڑی پاکیزگی یہی ہے کہ انسان کی جسمانی اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ صلاحیتیں اور اعضاء ناجائز استعمال نہ ہو، حرام استعمال نہ ہو۔ الا علی ازواجہم، ہاں یہ حضرات اپنے اعضاء اور اپنے جسم کی استعمال کر سکتے ہیں۔ کہاں؟ علی ازواجہم، صرف اپنی بیویوں کے ساتھ، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ، مرد و زن جو نکاح شرعی میں منسلک ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ آزادی ہے۔ وہاں یہ قید نہیں آتی کہ وہاں انسان اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ پاک دامنی تو شرعی حقوق کی حفاظت میں آتی ہے۔ پاک دامنی ان جگہوں میں اپنے آپ کو استعمال کرنے سے آتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، اور وہ ہے نکاح۔ اور نکاح کے بعد زوجین کا آپس میں اختلاط۔ اور پھر مردوں کے لیے بطور خاص یہ رعایت اور بھی ہے، لیکن یہ رعایت ہمارے دور میں ناپید اور نایاب ہے، بلکہ غالباً قانونی اعتبار میں اس کی ممنوعیت بھی ہے، اور وہ ہے اپنے غلام، اپنے باندیوں سے، حضرات کی اپنے باندیوں سے جو ان کی ملکیت میں ہو، مکمل ملکیت میں ہو، ان سے جسمانی تلذذ حاصل کرنا۔
ایک منکوحہ اور دوسری ملکی یمین. ان سے حضرات کو، مردوں کو ملامت نہیں کی جاتی کہ اگر یہ ان کے ساتھ جسمانی قربت اختیار کرے، مگر ملکی یمین اس دور میں مشکل ہے، کیونکہ یہ شرعی جنگوں کے دورانیے میں شرعی اصولوں کے رعایت کرتے ہوئے یہ ایک قسم کی رعایت حاصل تھی، اور آگے چل کر تقریباً یہ 19ویں صدی کے وسط یا کسی اور موقع پر بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہاں متفقہ عالمی ایک چارٹر کے ذریعے سے اس کو ممنوع بھی قرار دیا گیا ہے، اور علماء امت کا غالباً ایک بھاری تعداد بھی اسی پائبندی کے جواز پر وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اب شرائط نہیں ہے اور جواز بھی نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اپنے منکوحہ، اپنے زوجہ یا اپنے زوج اور شوہر، ان سے ہٹ کر کسی اور کو تلاش کرنا، یہ پھر اللہ کے حدود توڑنا ہے، اللہ کے قوانین توڑنا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہیں سے پھر وہ فساد شروع ہو جاتی ہیں کہ جن سے اخلاقیات اور پاکیزگیاں درہم برہم ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ فحشا و منکر پر آتی ہے، اور انسانیت کی وہ جو پاکیزہ عزت نفس ہے وہ عام حیوانوں کی طرح ہو جائے گا، جو جہاں مل جائے اپنا کام چلاؤ. ایسا انسانیت کی کرامت اور اس کی عظمت اور اس کی شرافت کی ایک قسم کی تذلیل اور توہین ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کو کرامت عطا فرما دی ہے، اللہ رب العزت کی خواہشات اور مرضی کے خلاف یہ بات جاتی ہے کہ اگر انسان اس معاملے میں بطور خاص جن خواتین سے نکاح شرعی کے ذریعے انسان اپنی جسمانی اختلاط قائم کر سکتا ہے، اکٹھے رہ سکتا ہے، سو سکتا ہے ایک بستر میں ایک چادر کے نیچے، پھر وہ متاثر ہونے کی صورت میں پھر وہ انسان نہیں رہتا، اس میں وہ عزت نفس نہیں رہتا، وہ وفاداری اور حقیقت شعاری نہیں رہتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. پھر یہ لوگ اللہ کے حدود اور حکموں کو توڑنے والے ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے کسی اور مقام پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان جیسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت رکھی ہے اور آخرت کی عذاب اپنی جگہ. تو بہتر یہی ہے کہ مومن اپنے ان صفات سے متصف رہے کہ جو صفات اس کو دنیا میں محترم بناتے ہیں اور آخرت میں معزز بناتے ہیں اور اس کی رفعت شان کی سبب بن جاتے ہیں. یہ باتیں یہیں تک، اور انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے نشست میں. اللہ رب العزت اپنے احکامات اور فرمودات پر ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، اور یہ لمحات ہماری دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.